سورہ آیت 17 وَيَوْمَ یوم وَيَوْمَ اور جس دن قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے یا شروع یا شروع ہا شین را اس کا روٹ ہے حشرہ اور یہ آپ لوگ انشاءاللہ مجھے بتائیں گے کہ یہ فعل کی کون سی حالت ہے. یہ جو فعل ہے یہ اپنی وہ مضارع ہے کہ ماضی ہے یا امر ہے وہ کیا ہے اور اگر وہ جو بھی ہے اس کے بعد اس کی ڈیٹیل بھی آپ لوگ بتائیں گے. جی الحمدللہ یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ مضارع ہے. آپ کے کافی سارے آنسرز آ گئے لیکن یہ بھی بتانا ہے کہ یہ غائب ہے, یہ تھرڈ پرسن کے لیے ہے یا حاضر کے لیے ہے یا یہ متکلم کے لیے ہے. تو اس کا آنسر جو ہے وہ بلقیس لودھی نے دیا ہے اور جو ہے وہ شگفتہ اسرار نے دیا ہے. اور بھی میں چاہتی ہوں کہ آپ سب بھی اس کا آنسر کیجئے. جی منزہ کا بھی آ گیا. جی بالکل ٹھیک ہے, تھرڈ پرسن ہے یا شروع. ہم نے ڈسکس کیا تھا پہلے بھی کہ مضارع جو ہے آپ نے ماضی کا مول تو دیکھا ہوگا. اگر یہ ماضی ہوتا تو یہ ہوتا حشرہ, ٹھیک ہے, اور یعنی اگر واحد کے صیغے میں ہے. یا شروع جب ہم اس کو دیکھیں گے تو یہ یا شروع کو دیکھیں گے. ہوم کو بھی آپ چھوڑ دیں, جب ہم اس کا صیغہ ڈیسائیڈ کر رہے ہوں گے تو یا شروع دیکھیں گے تو ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ یا سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو یہ تھرڈ پرسن کے لیے ہے, غائب کے لیے ہے. اگر یہ تا شروع ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا کہ تو جمع کرے گا, تم جمع کرو گے. اگر یہ نہ شروع ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا کہ ہم جمع کریں گے, اور آ شروع ہوتا تو اس کا مطلب میں جمع کروں گا. تو یا تا نون الف اس کے معنوں میں یہ فرق پیدا کر رہے ہیں تاکہ آپ کو حشرہ کا مطلب بھی پتا ہے, لیکن جب تک آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ اس کو ٹرانسلیٹ کیسے کرنا ہے, وہ میں کرنا ہے, میں کرنا ہے, تم میں کرنا ہے, تو آپ جو ہیں وہ اس کو صحیح طرح سے نہیں کر پائیں گے. تو جو ہے وہ یا شروع وہ جمع کرے گا وما اور جو ما موصولہ ہے. یا بدونہ کو دیکھیے, اس پہ غور کیجئے. اس کا روٹ ہے عین با دال, اس کا روٹ ہے یا بدونہ. یا سے شروع ہو رہا ہے, جیسے یا شروع ہو رہا تھا اسی طرح یا بدو شروع ہو رہا ہے. تو بالکل ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ جی آپ لوگوں کے آنسر آ گیا. نیلا, شمسی, بلقیس لودھی, شگفتہ اسرار, تہمینہ, الحمدللہ, ایمن, نسیم, صبا, وسیم. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا یا بدو بھی کہ اب یہ تھرڈ پرسن کے لیے ہے, یہ میسکولن ہے, مذکر ہے, اور یہ یا بدو سنگولر ہے. یا بدونا پلورل ہے, سوری, اور یہ اگر یا بدو خالی ہوتا تو یہ سنگولر ہوتا, یا بدونا کہیں گے تو یہ پلورل ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. من دون اللہ علاوہ اللہ کے, اللہ الف لام ہا اس کا روٹ ہے. فیقولو کو دیکھیے, فیقولو قوف واو لام اس کا روٹ ہے, اور فا کو ہٹا دیجئے. یقولو کو دیکھیے تو ہمیں یا سے پتہ چل رہا ہے فا تو کی میننگ میں یا پس کی میننگ میں آئے گا. یقولو جو ہے اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ یا سے شروع ہو رہا ہے تو یہ تھرڈ پرسن کے لیے ہے, غائب کے لیے ہے, اور سنگولر کے لیے ہے میسکولن مذکر. آ جو ہے وہ استفہامیہ ہے, انٹروگیٹو ہے, سوال کے لیے ہے. تو وہ کہے گا کیا, تم کیا تم, ادللتم یہ کیا ہے, اس کو دیکھ لیتے ہیں. دعاد لام لام اس کا روٹ ہے, کیا ہے یہ ادللتم. اب ہم نے تو یہ کہا تھا کہ اگر جو ہے وہ فعل الف تا نون یا سے شروع ہو رہا ہوگا تو وہ مضارع ہوگا, لیکن ادللتم مضارع نہیں ہے. کیوں, یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. اگر آپ لوگ سمجھ لیں تو ٹھیک ہے, آپ لوگ تو جو جواب دے رہے ہیں وہ اس کی ٹرانسلیشن دیکھ کے دے رہے ہیں, لیکن اس کو ہمیں سمجھنا کیا ہے کہ یہ کیوں اس کا ترجمہ ماضی میں, جبکہ ہم نے کہا تھا کہ الف سے اگر شروع ہوگا تو موسٹ پروبیبلی ہو سکتا ہے کہ اس کے چانسز ہیں کہ وہ یعنی مضارع کا حصہ ہوگا, لیکن یہ نہیں ہے. یہ کیوں نہیں ہے, اس لیے کہ دعاد لام لام اس کا روٹ ہے اور یہ باب افعال سے ہے.
جب کوئی فعل باب افعال سے آتا ہے تو وہ تھوڑی سی معنی میں تبدیلی پیدا کر دیتا ہے. جیسے یہ ادلل تم نہ ہوتا اور یہ ہوتا دلل تم، تو یہ ہوتا گمراہ ہوئے تم. اور یہ ہے ادلل تم، جب باب افعال سے آیا تو تب اس کی میننگ یہ چینج ہو گئی کہ گمراہ کیا، یعنی گمراہ ہونا اور گمراہ کرنا دو الگ الگ چیزیں ہیں. اور جب باب افعال سے آتا ہے تو اس کے معنی میں ایسے فرق پڑتا ہے. تو جب باب افعال سے آئے گا تو اب وہ آپ کو اگر الف سے شروع ہو بھی رہا ہوگا، حمزہ سے شروع ہو بھی رہا ہوگا، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ جو ہے یہ مضارع نہیں ہے، اس کا ترجمہ اسی میں ہوگا، پاسٹ میں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو کلیئر ہوئی میری بات؟ جی، باب افعال کیا ہوتا ہے میں آپ لوگوں کو باب نہیں بتانا چاہتی ہوں، آپ لوگ بہت پریشان ہو جائیں گے. تو کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں، بس آپ اتنا اتنا جتنا میں بتاتی ہوں اتنا یاد کر لیجئے. آپ سنتے رہیں گے تو آپ لوگوں کو ہر چیز سمجھ میں آتی رہے گی، اور انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم آپ کو بابس کی ڈیٹیل بھی ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو بتائیں گے تو آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. اس لیے میں ابھی آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی، صرف آپ اتنا یاد رکھ لیجئے کہ باب افعال ایک باب ہے، اور اس سے جب کوئی فعل اس کے مولڈ میں آتا ہے تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ ایسے چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. عبادی، بندوں کو میرے. عبادی، عباد، ابدا تو ورڈ آپ نے کتنی دفعہ سنا ہے، ابدا عبادت بھی ہے، اردو میں بھی کہتے ہیں. اور عباد بھی، جیسے عباد الرحمن ہے تو بندوں کو کہتے ہیں. تو جن کو جن کی اردو اچھی ہے نا، ان کو عربک کا ترجمہ کرنا ان کے لیے بہت آسان ہے. اچھا، اب یہ ہے بندوں کو میرے. اب یہ میرے کا ترجمہ کہاں سے آ رہا ہے؟ ذرا سا اس پہ غور کیجئے اور مجھے بتائیے کہ یہ میرے کیوں ٹرانسلیٹ کیا، بندوں کو میرے کیوں کہا جا رہا ہے؟ کہاں ہے میرے کا کیا ترجمہ ہے؟ جی بلقیس نے بتا دیا. یا جو عبادی آ رہا ہے، جو آخر میں اس کے جو یا آ رہا ہے، یہ میرے کا ترجمہ دے رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ اس کو یاد رکھیں گے، جب سمجھ کے پڑھیں گے آپ لوگوں کو کچھ بھی مشکل نہیں لگے گا اس کو سمجھنا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت آسان رکھا ہے، لیکن صرف ہمیں تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے. ہا الائی، ان کو، ان لوگوں کو. ام، اب ام کا مطلب یا، ہم وہ. دلو، اب دیکھیے دعاد لام لام یہ بھی ہے، ادلل تم بھی، اس کا بھی مطلب یہی تھا، بھٹکنا، گمراہ ہونا. دلو کا بھی سیم سیم روٹ ہے، لیکن دلو جو ہے وہ پاسٹ ٹینس ہے. ٹھیک ہے نا. یہ مولڈ ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ دلو جو ہے وہ پاسٹ ٹینس ہے، ماضی ہے، غائب ہے، یعنی تھرڈ پرسن کے لیے ہے، مذکر کے لیے میسکولن، اور جمع ہے. جمع کیسے پتہ چل رہا ہے؟ واو الف کی وجہ سے. واو نون یا واو الف ہوں گے آخر میں تو وہ پلورل ہوگا، تو پتہ چل گیا کہ ہمیں یہ جمع ہوگا. اب یہ ہے بھٹک گئے. ٹھیک ہے نا. ادلل تم اور دلو میں یہ فرق ہے کہ یہ بھٹک گئے، وہ بھٹک گئے. اگر آپ اس کا پورا ترجمہ کرے گا کہ وہ سب بھٹک گئے، یعنی وہ جو یہاں موجود نہیں ہے، جو تھرڈ پرسن ہے، وہ بھٹک گئے. اور ادلل تم میں یہ وہ بھٹکائے گئے، یعنی انہوں نے گمراہ کیا، تم نے بھٹکایا، تم نے. ٹھیک ہے. یہ تھوڑا سا اس کا، حالانکہ آپ کو اس کا مطلب پتا ہے، لیکن اگر آپ جب اسی کو سمجھیں گے تبھی اس کا ایگزیکٹ ترجمہ کر سکیں گے. دل السبیل، السبیل راستے کو کہتے ہیں، اور فی سبیل اللہ اردو میں بھی کہتے ہیں. یہ ورڈ آپ سنتے رہتے ہیں، تو سبیل کا راستہ ہونا آپ کو انشاءاللہ ویسے بھی پتا ہوگا. پھر قولو، اب اس سے پہلے یقولو آیا تھا. قولو، قوف واو لام، اس کا بھی روٹ ہے، سیم روٹ ہے دونوں کا، سیم ترجمہ ہے دونوں کا. لیکن اب قولو کیا ہے؟ قولو کس کا مولڈ ہے؟ اب یہ بتائیے کیا ہے یہ قولو؟ کیا ہے یہ بتائیے؟ فعل کا کون سا حصہ ہے؟ ماضی. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کا اگر یہ مضارع ہوتا تو یہ ہوتا، اور ماضی کے مولڈ میں، یعنی یہ جو غائب کے مولڈ میں ہوتا تو پھر یہ ہوتا یقولو، یقولونا. ٹھیک ہے. تو قولو وہ انہوں نے کہا، لیکن ترجمہ جو ہے وہ کیا گیا ہے، وہ کہیں گے سبحانک. اب یہ کیوں کیا گیا ہے ترجمہ؟ اس وجہ سے کہ یہ قیامت کی بات کی جا رہی ہے اور وہ آنے والی ہے، تو اس وجہ سے اس کا ترجمہ جو ہے وہ اس میں کیا گیا ہے، لیکن قولو جو ہے وہ ماضی کا مولڈ ہے. سبحانکا، پاکی ہے تیری. سین با ہا، سبحانکا تسبیح کرنا،
یہ تسبیح کا ورڈ بھی اسی سے نکلا ہے، تو آپ اس کو پہچان لیں گے کہ پاک ہے تو۔ ماں نہیں، کانا تھا، یم بغی مناسب، یم بغی کو دیکھیے مضارع ہے، یا بتا رہا ہے کہ تھرڈ پرسن کے لیے ہے، سنگولر ہے، واحد ہے اور غائب ہے۔ لنا لیے ہمارے، ان کے، نتخذا، نتخذا نون سے شروع ہو رہا ہے، پہچانیے اس ورڈ کو، نتخذا کیا ہے، اور ان کی وجہ سے نتخذا کے ذا پر زبر آ گیا ہے۔ جی بالکل صحیح آنسر ہے، یہ مضارع ہے، نون سے شروع ہو رہا ہے تو متکلم کا صیغہ ہے۔ ان نتخذا من دونکا، یعنی تیرے سوا، تیرے علاوہ۔ ایک منٹ میں ذرا سا سیٹ کر دوں آپ کے میٹ والوں کا۔ تھوڑا سا اس میں مسئلہ ہو رہا ہے جی۔ من اولیاء، من اولیاء، اولیاء ولی سے، ولی کا پلورل ہے اولیاء، واو لام یا اس کا روٹ ہے۔ من اولیاء، کارسازوں میں سے، ولی کا مطلب کارساز ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، تو کارسازوں میں سے، ولیکن اور لیکن، متعتہم، متعتہم ماضی معروف ہے، اب اس کو خالی متعتا کو دیکھیے، میم تا عین اس کا روٹ ہے، متا ہوتا ہے تھوڑی دیر کا فائدہ، کم ٹیمپریری، کچھ عرصے کا فائدہ، عارضی فائدہ، تو یعنی تو نے فائدہ دیا ان کو، تو نے سامان زندگی دیا ان کو۔ اب تو نے کا یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ متعتا سے، یہ ماضی ہے نا، پاسٹ ٹینس ہے، اور اس کے آخر میں جب تا آئے گا تو اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ متعتا، کہ سامان دیا تو نے، تھوڑی دیر کا فائدہ دیا تو نے، و متعتہم ان کو، و اور آباہم اور آبا کو ان کے، یعنی آبا و اجداد کو ان کے، باپ دادا کو ان کے، حتیٰ کہ نسو، نسو نسیان سے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں، نسو آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ پاسٹ ٹینس کا مولڈ ہے، نسو وہ بھول گئے، یعنی تھرڈ پرسن کے لیے ہے، غائب کا صیغہ ہے یہ، اور واو الف بتا رہا ہے کہ یہ پلورل کے لیے ہے، جمع کے لیے ہے، اور یہ ماضی کا مولڈ ہے اور میسکولن ہے۔ الذکر، ذکر کو وہ بھول گئے، کس کو؟ الذکرہ، ذکرہ کے بعد جو زبر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے مفعول جو ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ ذکر ہے، کہ وہ بھول گئے کس کو؟ ذکر کو۔ وا اور کانو کا واو نون فعل ناقص ہے، اور تھے وہ، قومم قوم، لوگ، قوم بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، لوگ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، دونوں ٹھیک ہیں۔ بورا، بورا با واو را اس کا روٹ ہے، اور قومم بورا جو ہے یہ کون سا مرکب ہے؟ آپ کی نالج کے لیے بتاتی چلوں کہ یہ مرکب توصیفی ہے۔ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جب کوئی بھی دو ورڈز ایسے آ رہے ہوں کہ ان میں سے ایک ورڈ کی صفت ہو تو، اور دونوں کی علامتیں آخر کی سیم ہوں، جیسے اس میں دونوں میں یہ تنوین، زبر کی تنوین جو ہے وہ قومن پہ بھی نظر آ رہی ہے اور بورن پہ بھی نظر آ رہی ہے، تو اس طرح سے یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ مرکب توصیفی ہے۔ فقد تو تحقیق، کذبوکم، کذبو کو دیکھیے، کذبو، کذبو کے اوپر تشدید ہے، آپ بس اتنا سمجھ لیجیے کہ یہ ماضی کا مولڈ ہے، ویسے یہ باب تفعیل ہے، آپ لوگوں کی نالج کے لیے بتا دوں، کذبا اس کا روٹ ہے، جھوٹ، آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ جھوٹ کو بھی کہتے ہیں۔ کذبو انہوں نے جھٹلایا، انہوں نے جھوٹ بولا، انہوں نے انکار کیا، کم تمہارا، یعنی تم کو جھٹلایا، بیما جو، تقولون تم کہتے ہو، یعنی اس کو جھٹلایا، انہوں نے جھٹلایا تم کو جو تم کہتے ہو، فما تو نہیں، تستطیعون، اب آپ کے پاس اردو میں بھی ایک ورڈ ہوتا ہے استطاعت،
تو یہ تستطیعون جو ہے نا، اس کو آپ استطاعت سے یاد رکھ سکتے ہیں، اور یہ اصل میں باب استفال ہے۔ جب اس طرح کے مولڈ میں ورڈ آئے گا، اب یہ تا سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ مضارع ہے، تستطیعون الف تا نون یا تا سے شروع ہو رہا ہے، تو تم کی میننگ آئے گی، لیکن تستطیعون میں یہ بھی ہمیں پتا چل رہا ہے کہ تم طاقت رکھو گے۔ باب استفال کی ایک صفت ہے، آپ کی نالج کے لیے بتا رہی ہوں، کہ اس میں طلب کی کے معنی پائے جاتے ہیں، یعنی یہ جب اس مولڈ میں جو بھی ورڈ آئے گا، جیسے تو واو عین آ رہا ہے، طاقت رکھنا کی بات کی جا رہی ہے، تستطیعون استطاعت رکھنا، طاقت رکھنا، کہ تم طاقت رکھو گے، تو اس میں یعنی تم طاقت طلب کرو گے، یعنی یہ میننگ آ رہے ہیں اس میں۔ صرفن پھیرنے کی، ولا اور نہ، نصرن مدد کی، ٹھیک ہے۔ صرفا صرفا کا مطلب ہوتا ہے پھیرنا، اور نصرن اور تنوین آ گیا تو پھر یہ ایز اے ناؤن یوز ہونے لگے، تو نہ پھیرنے کی طاقت رکھو گے، نہ کسی کی مدد کی طاقت رکھو گے۔ وَمَن یظلم، اور جو ظلم کرے گا، یظلم کو دیکھ لیجئے، یظلم کیا ہے، یظلم مضارع ہے یا ماضی ہے یا امر ہے، یہ کیا ہے، یا ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ شبینہ نے اس کا آنسر دے دیا، جی بالکل ٹھیک ہے، جی مضارع ہے، اور یظلمون نہیں ہے، یظلمونہ نہیں ہے، تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ سنگولر ہے، یہ پلورل نہیں ہے۔ منکم، تم میں سے، اب یظلم میں اگر اس کا پورا ترجمہ کریں تو یہ بنے گا وہ ظلم کرے گا، منکم تم میں سے، نذق ہو ہم چکھائیں گے اسے، نذق الف تا نون یا مضارع نون جو آ رہا ہے، یہ اس کی یعنی ہم کی میننگ دے رہا ہے، اور نذق ہو مضارع مجہول ہے، ہم چکھائیں گے اسے، اگر یہ اس پہ پیش نہ ہوتا، نذق ہوتا، اس کی جگہ زبر ہوتا، تو اس کا مطلب ہوتا ہم چکھیں گے، لیکن نذق ہو آ رہا، نذق ہو، تو اس کا مطلب یہ مضارع مجہول ہے، یعنی پیسو وائس میں اس کا ترجمہ کیا جائے گا کہ ہم چکھائیں گے اسے عذاباً کبیرا، عذاب بڑا۔ وما، اور نہیں، ارسلنا، اب ایک بات ہمیں اور بھی پتا ہے، ماں کی میننگ جو ہے وہ جو بھی ہوتی ہے اور نہیں بھی ہوتی ہے، اور جب ماں کے بعد آیت میں الا آ رہا ہوگا تو ہمیں یہ کنفرم ہو جائے گا کہ یہ جو ہے اس کی میننگ لازمی طور پر نیگیٹو ہے، نہیں کی میننگ میں ہے، تو الا چونکہ اس سینٹینس میں بعد میں آ رہا ہے تو ہمیں پتہ چل گیا یہ ماں جو ہے وہ نہیں کی میننگ میں ہوگا، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ الا نہیں بھی آتا تب بھی وہ نہیں ہوتا ہے، وہ ایکسیپشنز ہوتی ہیں۔ تو وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے، ارسلنا باب افعال ہے، اکرمنا کے وزن پہ، بھیجے ہم نے، یعنی ہم نے رسول بھیجنے کی بات ہو رہی ہے، مرسلین کو بھیجنے کی بات ہو رہی ہے، تو یہ ماضی ہے، جمع متکلم ہے، ارسلنا کی وجہ سے الف جو ہے یہ اس کا باب افعال کی وجہ سے ہے۔ قبل کا، پہلے آپ سے، من المرسلین، من المرسلین رسولوں میں سے، مرسلین ہمیں اردو میں بھی ہم مرسلین کہتے ہیں، رسول بھی کہتے ہیں، رسولوں کی جمع ہے، الا مگر، انہم بے شک وہ، لیاکلون البتہ وہ کھاتے تھے، اکلا کھانا، آپ کہتے ہیں نا کلو وشربو، تو وہ کلو بھی جو ہے وہ یہ اسی میں شامل ہے۔ اب ادھر لا کو چھوڑ دیجئے، یاکلونا کو دیکھیے، تو مضارع ہے، واو نون بتا رہا ہے جمع ہے، یا بتا رہا ہے کہ تھرڈ پرسن کے لیے ہے، اور میسکلن تو ہے ہی، تو لا، یہ بلقیس لودھی نے اس کا جلدی سے آنسر بھیج دیا، الحمدللہ، اور انیلا شمسی نے بھی۔ لَيَأْكُلُونَ طعاما، تو البتہ وہ کھاتے تھے کھانا، وَيَمْشُونَ، یمشونا، یمشونا جو ہے وہ اس کا، یمشونا کو دیکھیے یہ یا سے شروع ہو رہا ہے تو یہ مضارع ہے، یمشونا، میم شین یا چلنا مطلب ہے، تو یمشونا واو نون بتا رہا ہے پلورل ہے، یا بتا رہا ہے کہ تھرڈ پرسن کے لیے ہے، غائب کے لیے ہے، ان کی بات کی جا رہی ہے جو یہاں موجود نہیں ہے، تو کہا ترجمہ ہوگا وہ چلتے تھے یا وہ چلیں گے، فی الاسواقی بازاروں میں، وجعلنا، اور بنایا ہم نے، جعلنا، جعلنا کو دیکھیے ماضی کا مولڈ ہے، یہ متکلم جمع ہے، ماضی کا صیغہ، نہ جو ہے نہ کی وجہ سے ترجمہ ہم نے کیا ہم نے، بعدکم،
با عین دال روٹ ہے بعض کو تم میں سے، لبادن لیے بعض کے، فتنہ فتنہ بنایا، آزمائش بنایا، اور یعنی عربک میں فتنہ، فتنے کا مطلب آزمائش بھی ہوتا ہے۔ اتصبرون، کیا کی میننگ میں ہے، استفامیہ ہے، سوال کیا جا رہا ہے کیا تصبرون، تصبرون کو دیکھیے سے شروع ہو رہا ہے تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ حاضر ہے، ٹھیک ہے، یعنی تم کے لیے یوز ہو رہا ہے، اور صبر تو ویسے ہی اس میں چھپا ہوا نظر آ رہا ہے، واو نون سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے۔ تو اور کیا کی میننگ کیا، تو اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے، یہ آپ لوگوں کے آنسرز بالکل ٹھیک آئے ہیں۔ و اور کانا کا ونا روٹ ہے، فعل ناقص ہے، ربو کا رب تمہارا، بصیرا دیکھنے والا ہے۔ اور پھر اب یہ 19th پارہ شروع ہو رہا ہے، الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا۔ وقولا، وقولا سے شروع ہو رہا ہے، و اور قولا، قولا کس کا مولڈ ہے، قاف واو لام تو اس کا روٹ ہے، یقولو بھی اسی سے ہی ہے، قولا بھی اسی سے ہی ہے، قولو بھی اسی سے ہی ہے، تو وہ قولا کا کیا مطلب ہوگا، قولا ماضی کے لیے ہے، جی بالکل صحیح آپ لوگوں نے آنسر کیا ہے، اور واحد کے لیے ہے، سنگولر کے لیے ہے۔ اگر قولا کا آپ پورا ترجمہ کریں گے تو اس ایک شخص نے کہا، اس کا مطلب آئے گا، جی جی آپ لوگوں کے آنسر بالکل ٹھیک ہیں۔ وقول الذین، اور کہا ان لوگوں نے جو، الذین اس میں موصولہ ہے، الذی کا پلورل ہے الذین، جب بھی یہ آئے گا تو ہم کہیں گے وہ جو، یا انہوں نے جو، اس طرح کر کے اس کا ترجمہ آئے گا، یا جنہوں نے، اس کا اس طرح ترجمہ آئے گا۔ تو کہا انہوں نے جو، لا یرجونا، لا یرجونا را جیم واو، یرجونا کا روٹ ہے، امید رکھنا، مضارع ہے، یا بتا رہا ہے کہ یہ مضارع ہے، تھرڈ پرسن کے لیے ہے، اور میسکولن ہے، اور واو نون بتا رہا ہے کہ یہ پلورل ہے۔ کلثوم، مرتضی، انیلا شمسی، شبینہ، شگفتہ اسرار، نگہت اور دلشاد، ان سب نے آنسر کیا، اور یرجونا جو ہے وہ مضارع کا صیغہ ہے، تو اس لیے اس کا ترجمہ یا تو پریزنٹ میں کیا جائے گا یا فیوچر میں کیا جائے گا، کیونکہ مضارع کا دونوں ترجمہ کیے جا سکتے ہیں کانٹیکس کے حساب سے۔ لقاءنا، لقاء ملاقات، اردو سے ملاقات اسی سے نکلا ہے، ملنا کسی سے، لقاءنا ملاقات، نا جو ہے وہ ہماری، ہمارے لیے، یعنی ہماری کی میننگ دے رہا ہے۔ لولا کیوں نہ، انزلہ اتارے گئے، انزلہ پہ جو پیش ہے وہ اس کو مجھول بنا رہا ہے، تو یہ مضارع مجھول ہے، سوری ماضی مجھول ہے، انزلہ اتارے گئے، علینا ہم پر، الملائکتو فرشتے، ملائکہ اردو میں آپ پتہ ہے میم لام کا اس کا روٹ ہے، اور آپ لوگ ملائکہ کے لفظ سے واقف ہیں، او یا، نرا ہم دیکھتے، نرا را الف یا اس کا روٹ ہے، مضارع ہے، تو پریزنٹ میں ترجمہ ہوگا یا فیوچر میں ترجمہ ہوگا۔ ربنا رب کو اپنے، لقد البتہ تحقیق، لا بھی کسی چیز کی ویریفیکیشن کے لیے ہوتا ہے، اس پہ زور ڈالنے کے لیے ہوتا ہے، اور قد بھی کسی چیز کے کو پاورفل بناتا ہے، اس بات کو پاورفل بناتا ہے، تو لا اور قد دو آ رہے ہیں جو کہ اب بات کو اوتھینٹک کر رہے ہیں۔ لقد استکبروا، استکبروا، ہم نے استطاعت میں بھی ایک چیز بتایا تھا میں نے آپ کو کہ وہ باب استفال سے تھا، اب یہ بھی اسی مولڈ میں آ رہا ہے، استکبروا، تو یہ بھی استکبروا بھی باب استفال سے ہے، تو انہوں نے تکبر طلب کیا، انہوں نے بڑا بننا طلب کیا، ٹھیک ہے، میں آپ کو صرف اس کو سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں کہ اگر آپ اس ترجمے کو دیکھیں گے، اس مولڈ کو پہچان لیں گے، تو آپ کو اس کو ترجمہ کرنے میں بہت آسان لگے گا۔ تو انہوں نے بڑا بننا طلب کیا، اس کی اصل میننگ یہ ہوگی، انہوں نے تکبر کرنا طلب کیا، بڑا ہونا پسند کیا، چاہا، فی انفسہم نفسوں میں اپنے، وَأَتَوْا اور انہوں نے سرکشی کی، اتو عین تا واو اس کا روٹ ہے، اتو اتواں کبیرہ سرکشی بڑی، یوما جس دن، یرونا اب یہ را یا اس کا روٹ ہے، مضارع ہے یرونا، اور مضارع ہے تو یا ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ یہ تھرڈ پرسن کے لیے ہے،
تو اس کا ترجمہ یا تو فیوچر میں ہوگا یا پریزنٹ میں ہوگا. اب چونکہ بات قیامت کی ہے تو اس کا ہم فیوچر میں ترجمہ کریں گے. تو وہ دیکھیں گے، واو نون بتا رہا ہے کہ پلورل میں ہوگا، یعنی اگر یہ واو نون نہ ہوتا تو ہم اس کا واحد میں ترجمہ کرتے تو کہتے ہیں وہ دیکھے گا. تو اب چونکہ واو نون ہے، پلورل میں ترجمہ کریں گے، وہ دیکھیں گے الملائکہ، فرشتوں کو، یعنی جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے. لا بشرا، نہ ہی کوئی خوشخبری. بشرا خوشخبری کو کہتے ہیں. اردو میں بھی جو بشرا کی میننگ جانتے ہیں، نیم بھی ہوتا ہے بشرا، تو وہ خوشخبری کی اس کی میننگ ہے. با شین را اس کا روٹ ہے. یومئذن، اس دن. للمجرمین، مجرم کی جمع ہے مجرمین، اردو میں بھی ایسے ہی بولا جاتا ہے. للمجرمین، لی جو ہے وہ لیے کی میننگ میں ہے، تو لیے مجرموں کے. و اور یقولون، اب یقولو ہوتا، صرف یقولو ہوتا تو وہ ہوتا وہ کہے گا، وہ ایک شخص کہے گا. اور وہ یقولون ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ سب کہیں گے. تو مضارع ہے، یا کی وجہ سے ہم اس کا ترجمہ فیوچر میں کر رہے ہیں. ہجرم محجورہ، یعنی آڑ روکی ہوئی. یہ ہجرم محجورہ اصل میں عرب کا ایک عربی محاورہ ہے. جس کسی کو بھی یعنی اس کے سامنے کوئی ایسا شخص آ جائے جس سے اس کو اذیت دینے کا خوف ہو، اس کا بہت ڈر ہو، تو وہ کیا کہتا تھا؟ ہجرم محجورہ، یعنی وہ پناہ مانگتا تھا کہ بھئی ہجرم محجورہ، کہ مجھ کو تنگ نہیں کرو، مجھ کو اذیت نہیں دو. تو یہ ان میننگ میں آتا ہے. تو آپ جو ہے جب وہ تفسیر کریں گے تو انشاءاللہ اس کے معنی زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئیں گے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم تفسیر کرتے ہیں اب.